کہ کیوں؟ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ اللہ کے رسول آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ کی زندگی میں صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ قرۃ عین لی، اے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیغمبر آپ کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، آج اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ یہ آج آپ کا دیدار نہیں کر سکتے، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب انسان محفل میں ذلیل کیا جاتا ہے، جب کسی انسان کی اپنے دوستوں یاروں میں بے عزتی ہوتی ہے، جب کسی انسان کی اپنے جاننے والے لوگوں میں بے عزتی ہوتی ہے، وہ کتنا ذلیل ہو جاتا ہے، کتنا رسوا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو اس معاشرے میں اب جینے کا وہ تو وہاں سے اپنا گھر اٹھا کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، اب کسی کے ساتھ آنکھیں لگانے کے میں قابل نہیں رہا۔ جہاں اتنی مخلوق میں مجھے اور آپ کو دھتکار دیا جائے اور کہہ دیا جائے اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، آج اللہ کی غضب ان پہ برس رہا ہے، اللہ کا غصہ ان پہ برس رہا ہے۔ 5 وقت ہر مسجد سے آواز بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کے تو کانوں پہ جوں نہیں رینگتی تھی کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میرے پیغمبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کی سنت بلند ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں نماز کے لیے، چلا جاؤں۔ اللہ آپ کی صدا پہ انہوں نے لبیک دنیا میں نہیں کہی، آج اللہ کہے گا جاؤ، جیسے دنیا میں تم نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بلا دیا، اپنا کام کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ذلتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے ہر طریقے، ہر سنت آپ کے ہم پہ حق ہیں، حقوق ہیں، یہ تو ہماری اپنی زندگی۔ اس کے علاوہ اگر درود شریف کو دیکھا جائے تو آپ پر سب سے بڑا حق بنتا ہے امت پر۔ نماز کے بعد ہم تو درود نہیں پڑھتے، رسول اللہ کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ ایک فرشتہ آیا، جبریل امین فرشتے کو ساتھ لے کے آئے ہیں، رسول اللہ کی محفل میں آئے، کہا اللہ کے رسول یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا، آج پہلی دفعہ آسمانوں سے اتر کے آیا ہے، پہلی دفعہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، گویا کہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا، جب یہ پہلی دفعہ آیا ہے تو میرے اللہ سے کیا لے کے آیا ہے؟ پہلی دفعہ جب ملاقات ہو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا پڑتا ہے۔ کہا یہ کیا لے کے آیا ہے؟ جبریل امین فرشتے سے مخاطب ہوئے، کہا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ اس فرشتے نے کہا میں جب اللہ سے اجازت لے کے آ رہا تھا کہ میں جا کے تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے بھی کہا خالی ہاتھ نہ جا، خالی ہاتھ نہ جا، یہ 3 چیزیں ساتھ لے کے چلا جا۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے اے پیغمبر جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا، آپ پر، دیکھو اللہ نے کہا نا آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں، جب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں سوٹ لے کے آ رہا ہوں تو آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ تو فرشتہ اللہ کی طرف سے جب آ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا فرشتہ کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے لیے یہ کرے گا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے کہ جو شخص آپ پہ ایک درود آپ پہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو بتاؤ انسان اگر دن میں ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ کی برستی ہیں، اگر ایک گھر میں 10 افراد 10 دفعہ پڑھتے ہوں گے اس گھر میں کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، اس گھر والوں سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوئے ہوں گے۔ اور درود کتنا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اتنا
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی النبی، یہ کلمات ہیں درود شریف کے. یہ بھی نہیں کہ پورا پڑھو، اتنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آدمی اٹھتے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھتے بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں ہے پھر پڑھ سکتا ہے، بازار میں ہے پھر پڑھ سکتا ہے، اگر دکان میں بیٹھا ہے پھر پڑھ سکتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے پھر پڑھ سکتا ہے، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں کام کر رہی ہے پھر پڑھ سکتی ہیں. جب یہ پڑھ سکتی ہیں، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فضائل درود شریف انہوں نے لکھی، کہتے میں ایک سفر میں جا رہا تھا. سفر میں ایک جگہ سے بیابان جنگل سے ہمارا گزر ہوا، ہمیں پیاس لگی. جب ہم نے ڈھونڈا تو قریب میں ایک کنواں تھا، لیکن کنویں کے ساتھ ڈول نہیں تھا. ڈول نہیں تھا کہ ہم وہاں سے پانی نکالیں، پانی پئیں. تو ہم نے بڑی تلاش کی، اتنے میں قریب میں ایک جھونپڑی ہمیں ملی، وہاں ایک بچی تھی باہر کھیل رہی تھی. ہم نے اس سے کہا ہمیں کوئی ڈھول لے کے دے دو، کوئی گھر سے برتن لے کے دے دو. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نے کنویں سے پانی نکالنا ہے، پانی پینا ہے. کہتے اس بچی نے ہم سے کہا یہ تو میں آپ کو نکال کے دے دیتی ہوں. کہتے بچی ہمارے ساتھ چلی، کنویں کے پاس آئی، اس نے کچھ کلمات پڑھے، پانی اوپر آ گیا. ہم نے پانی نکالا، پانی پیا، پھر اس نے کچھ کلمات پڑھے، کہتے وہ پانی پھر نیچے چلا گیا. ہم نے بچی سے پوچھا بتاؤ بیٹا آپ نے کیا کہا ہے، کون سے ایسے کلمات ہیں، یا آپ کوئی جادوگر ہیں، یہ پانی کیسے اوپر آیا؟ اس نے کہا میرے ابو جی نے ایک تقریر سنی تھی، کوئی عالم بیان کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں. حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں. کہتے جب سے یہ حدیث میرے ابو جی نے سنی ہے، گھر میں آ کے اس نے بتائی ہے، تب سے ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے. میں نے درود پڑھا، اللہ نے میری حاجت کو پورا کیا، پانی اوپر آ گیا. پھر میں نے درود پڑھا، اللہ میری حاجت پوری ہو چکی تھی، پانی پھر نیچے چلا گیا. تو یہ کلمات، یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. اگر کوئی آدمی غموں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر پہ درود شریف پڑھا کرے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرے. اللہ اس کو ہر غم سے چھٹکارا دے دے گے. ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں، ایک صحابی ہے دعا کر رہا ہے، نماز اس نے پھیری، سلام پھیرا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم، اللہم اغفر لی وارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. بھاگ گیا. اللہ کے رسول نے بہت جلدی کی، اس نے بہت جلدی کی. بہت جلد باز آدمی ہے، جیسے ہمارا معمول ہے، ادھر سلام پھرتا نہیں ہے، آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے. جمعے کی قبولیت کی گھڑی ہے نا، اللہ کہتا ہے مانگ میں دیتا ہوں، تو آیا ہے تجھے میں لے کے آیا ہوں، خالی ہاتھ نہ جا. ہم اللہ کو پیٹھ دکھاتے ہیں، پیٹھ بس کر خدایا، تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں، جیب میں ہے نا، جیب پر آئے سب کچھ کر لوں گا، ڈاکٹر ہیں ہو جائے گا، علماء ہیں ہو جائے گا، ہاں حکیم ہیں ہو جائے گا، روڈ ہے ہو جائے گا، چلے جائیں گے، گاڑی ہے چلے جائیں گے، پیٹرول ہے ڈال دیں گے. اللہ اکبر. لیکن ایک پیٹرول جو ہماری روح کو ضرورت ہے اللہ کی ہے، اس کے بغیر ہمارے تمام کے تمام کام ادھورے ہیں، ادھورے ہیں، ادھورے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بہت جلد باز ہے. سلام پھیرا اور اللہ سے مانگنے کا وقت تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، حدیث میں آتا ہے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو نمازوں پہ چھوڑ دو. نمازوں پہ، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، تمہاری حاجات اللہ پوری کرے گا، تمہاری ضروریات کو اللہ پوری کر دے گا. ایک دوسری صحابی کے پاس سے گزر ہوا، اس نے سلام پھیرا، حمد بیان کی اللہ کی، اللہ کی تعریف کی پہلے اس نے، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگنے لگا، پھر جلد بازی کرنے لگا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جا، ٹھہر جا، مانگی جا، مانگی جا، مانگی جا. تو نے اللہ کی حمد کی ہے، مجھ پہ درود پڑھا ہے، آج جو کچھ تو اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. جلد بازی نہ کرنا، مانگتا جا، مانگتا جا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا درود شریف جو شخص پڑھتا ہے اس کا درود شریف قبول ہوتا ہے. جب ابتدا میں درود شریف قبول ہو گیا، آخر میں دعا کے درود شریف پڑھا وہ قبول ہو گیا،
کیا اللہ کی ذات ایسی ہے کہ شروع والا درود قبول کرے، آخر والا درود قبول کرے، درمیان میں ہماری دعا کو چھوڑ دے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جب درود قبول ہے تو دعا اس کے ساتھ خود بخود قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ خود بھی ہم پڑھیں، گھر بچوں کو، ہماری ماں ہیں، بہنیں، گھر کے کام